اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسماء اور آسمان بنیناہا بنایا ہم نے اس کو بِأَیْدٍ اپنی قوت اپنے ہاتھ سے وَإِنَّا اور بے شک ہم لَمُوسِعُونَ البتہ وسعت دینے والے ہیں، یعنی مزید اس کو اللہ تعالیٰ کشادہ کر رہے ہیں۔ بِأَیْدٍ مراد قوت کے ساتھ، اور ایدن ہاتھ کو بھی کہتے ہیں۔ بہت زبردست اللہ تعالیٰ کی مخلوق، ہر طرف یہ پھیلا ہوا آسمان، برابر ہر انسان اس کو دیکھ رہا ہے، اور یہ خود بخود نہیں بنا اور خود بخود بن بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا اور آسمان بنایا ہم نے اس کو۔ کتنا اونچا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شمس و قمر اور بے شمار ستاروں کو لگایا ہے، جس سے یہ آسمان مزین ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید کشادہ کر رہے ہیں، اور یہ طاقت کسی اور میں نہیں۔ والارض اور زمین کو فرشناہا بچھایا ہم نے اس کو، فنعم الماہدون تو کتنے اچھے بچھانے والے ہیں ہم، کتنے اچھے بچھانے والے ہیں ہم، کتنا اچھا ہموار کرنے والے ہیں۔ زمین انسان کے لیے ایسی ہے جیسے کہ بستر ہو، اللہ نے اسے پھیلا دیا ہے، یہ بھی خود بخود نہیں پھیلی، فرشناہا اللہ نے اس کو پھیلایا ہے۔ فنعم الماہدون تو کتنے اچھے ہیں ہم بچھانے والے۔ ماہدون کا لفظ مہد سے ہے، ماں کی گود کو بھی کہتے ہیں اور پنگھوڑے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ زمین جیسے ہمارے لیے ماں کی گود ہے، جیسے پنگھوڑا ہے، جھولا ہے، بستر ہے۔ اس زمین کو پھیلانے کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس سے مستفید ہو سکیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز میں سے، خلقنا بنائے ہم نے، زوجین جوڑے، لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں ہی پیدا کیا ہے۔ خلقنا زوجین بنائے ہم نے جوڑے، تو آپ اس کو تین معنی دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 اقسام یعنی کائنڈز، نمبر 2 مذکر مؤنث یعنی پیئرز، نمبر 3 اپوزٹس یعنی الٹ کا معنی بھی دیتا ہے۔ تو اس دنیا کی کوئی بھی چیز مفرد نہیں، بلکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے میں پیدا کیا ہے۔ جیسے آسمان کا جوڑا زمین ہے، رات کا جوڑا دن، روشنی اور تاریکی، ایمان اور کفر، موت اور حیات، جنت اور دوزخ، انسان اور جن، ساری کائنات جوڑے کے اصول پر بنی ہے۔ جب تک دنیا کا جوڑا آخرت سامنے نہ آئے تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ففروا الی اللہ پس دوڑو اللہ کی طرف، انی بے شک میں لکم تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، نذیر مبین ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ بہت اہم آیت سورہ زاریات کی، ففروا الی اللہ اللہ کی طرف دوڑو۔ دیکھا جائے تو ہر کوئی اپنی پسندیدہ چیز کی طرف بغیر کسی مشکل کی پرواہ کیے اور رکاوٹ کی پرواہ کیے دوڑ رہا ہے۔ ہر کوئی دوڑ رہا ہے، نہ وہ سردی دیکھتا ہے نہ وہ گرمی دیکھتا ہے۔ اس حقیر دنیا کے لیے ہر کوئی دوڑ رہا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی طرف دوڑو۔ ففروا الی اللہ سے جو مراد ہے وہ یہ کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، جب کوئی نیکی کا موقع آ جائے، اس کو کر لو۔
ہمارے سامنے بہت خوبصورت مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلایا تھا اور یہ دوڑ کر چلے گئے, قوم کو پیچھے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے وجہ پوچھی, اے موسیٰ تو اتنا جلدی کیسے آ گیا؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا, کسی کو یاد ہے؟ تاکہ اللہ تو راضی ہو جائے, تیری رضا چاہیے, اسی لیے جلدی دوڑتا ہوا آیا ہوں. دوسرے صحابہ کرام ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے. وہ ہماری طرح ہی عام انسان تھے, دوڑتے تو انبیاء بھی تھے, لیکن صحابہ کرام ہماری ہی طرح عام لوگ تھے. وہ کتنا دوڑتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. ایک مرتبہ صبح صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج روزے سے کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس میں بھی اپنا ہی ہاتھ اٹھایا کہ میں آتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف چونکہ بیمار تھے تو عیادت کرتے ہوئے آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں یہ ساری خوبیاں جمع ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے کہ ابھی تو صبح ہوئی ہے اور یہ سارے کام کر کے آئے. صبح صبح یہ میٹنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ ہوا کرتی تھی. کوئی خواب سناتا تھا تو آپ اس کی تعبیر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی ایک چھوٹی سی مجلس صحابہ کرام کے ساتھ لگایا کرتے تھے اور اس میں تربیہ کرتے تھے. حضرت علی نے ایک لفظ میں حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف کی کہ هو السباق, یہ دوڑنے والے ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں دوڑ لگاؤ, اللہ کی طرف دوڑو. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس مال بھی بہت تھا. میں نے سوچا کہ آج میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا, بس میں اپنا آدھا مال لے کر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کیا رکھا ہے؟ میں نے عرض کی اتنا ہی مال اہل و عیال کے لیے بھی رکھا ہے, کیونکہ وہ آدھا لے کر آئے تھے, آدھا گھر والوں کے لیے رکھا ہے. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ سامان لائے جو کچھ ان کے پاس تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا رکھ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رکھ کر آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں تب میں نے سوچا کہ میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. صحابہ کرام کا آپسی مقابلہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا تھا کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے, اور یہ ففروا الی اللہ کی ہی تفسیر ہے, یہ اس پر عمل کرنے والے تھے. تو جتنا جتنا آپ صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے جاتے ہیں اتنا ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ اللہ کے راستے میں دوڑنے والے تھے, اور ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ کے راستے میں آگے بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو خود سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. وہ ہماری طرح عام انسان تھے. کیونکہ جب ہم انبیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ تو بڑے خاص لوگ تھے, معصوم تھے, اللہ کی بڑی خاص رحمت ان پر تھی. صحابہ کرام تو ہماری طرح تھے. دین کی دعوت کے معاملے میں ایسا لگتا تھا ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں, وہ ہر وقت حاضر ہوتے تھے. جو بات پتہ چلتی تھی اس پر فوراً عمل کرتے تھے, جو نیکی کا موقع ملتا تھا اس پر فوراً عمل کرتے. ہم کیا کرتے؟ ہم سوچنے بیٹھتے ہیں, کریں نہیں کریں. اور جب ہم سوچنے بیٹھتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. کوئی بات پتہ چلتی ہے تو عمل کرنے میں بھی سست ہو جاتے ہیں اور بتانے میں بھی سست ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بعد میں بتائیں گے, وہ پھر بعد اور کل کبھی نہیں آتی.
اسی لیے نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور یہ ففروا الی اللہ نہیں ہے. اگر ہم سست ہو رہے ہیں تو یہ ففروا الی اللہ نہیں ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے مسلمان ہونے میں بھی کچھ تاخیر نہ کی. گو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے دوست ہیں، لیکن جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دوست کو یہ بتایا کہ میں اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہوں، تو انہوں نے کہا میں آپ پر ایمان لایا. اسراء اور معراج کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں تو انڈائریکٹلی ان کو مشرکین آ کر کہتے ہیں آپ کو پتا آپ کے صاحب کیا کہتے ہیں کہ وہ زمین اور آسمان کی سیر کر آئیں. کہا اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق کا لقب دیا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسے ہی آگے بڑھ گئے، ایسے ہی صدیق کا لقب مل گیا، ایسے ہی سابقون السابقون میں شامل ہو گئے؟ نہیں، انہوں نے محنت کی، ان کی نیت تھی. اللہ پھر چلاتا ہے. آج ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اگر ہم نیت کریں، ہم محنت کریں تو اللہ تعالی ہمیں آگے بڑھائے گا. حضرت ابوبکر صدیق جیسے ایمان لائے، جا کر کتنے لوگوں کو بتایا. اور جو عشرہ مبشرہ میں 5 بڑے بڑے نام آتے نا صحابہ کرام کے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے. اور جب تک وہ نیک کام کرتے رہے تب تک ان کے نامہ اعمال میں اپڈیٹنگ ہوتی رہی. کتنا بڑا صدقہ جاریہ. آج اگر آپ کوئی ایک حدیث بھی کسی کو بتاتے ہیں، کوئی فیس بک پہ آپ آتھینٹسٹی پر کوئی حدیث شیئر کرتے ہیں، اگر آپ کے 1000 دوست ہیں، 200 دوست ہیں، 300 دوست ہیں، اگر 5 نے بھی اس کو پڑھ لیا اور اس پر عمل کر لیا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکی کا اضافہ شروع ہو گیا. اصل چیز کیا ہے؟ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں. یہ دین آپ کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے. ففروا الی اللہ. آپ دیکھیں 27ویں پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا خوبصورت پیغام دیا کہ اب آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے. اگر واقعی آپ کے اندر ایمان کی گرمی آ چکی ہے تو ایمان کی تپش کو اگر آپ واقعی محسوس کرتے ہیں، آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے. اور بھاگنے کے لیے جاننا بھی ضروری ہے کہ دوڑنا کس سمت ہے. آپ ایسے ہی نہیں بھاگ سکتے، اور جو کبھی نہ بھاگا ہو وہ بھی نہیں بھاگ سکتا. مثلا آپ بھاگنے کے عادی نہ ہو اور آپ کو کوئی دوڑ لگانی پڑ جائے تو آپ بھاگ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ کو عادت ہی نہیں. اور جو بھاگنے والا کھلاڑی ہوتا ہے اس کی انٹینشن، وہ وننگ پوائنٹ ہوتا ہے، اسی پر اس کی نگاہ ہوتی ہے. اسی لیے وہ اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے ہلکا پھلکا رکھتا ہے. جو بھاگنے والا کھلاڑی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھتا ہے تاکہ وہ بھاگ سکے. تو خود کو ہلکا پھلکا رکھنا ہے. ففروا الی اللہ کرنے کے لیے کس چیز سے ہلکا پھلکا رکھیں گے؟ پہلی چیز، خود کو گناہوں سے بچانا ہے. ہلکا رکھیں گناہوں سے، ورنہ بھاگ نہیں سکیں گے. کیونکہ گناہوں کا ایک بوجھ ہوتا ہے اور انسان کو وہ آگے بڑھنے کے لیے مانع ہوتا ہے، وہ رکاوٹ ہوتا ہے. اور دوسری چیز دنیاوی خواہشات سے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو بوجھل کر دیتی ہیں، ایک گناہ اور دوسرا دنیاوی خواہشات. اور جو بھاگ رہا ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں بھاگتے ہوئے کیسے لگ رہا ہوں. اگر وہ یہ دیکھنا شروع کر دے تو وہ کبھی بھاگ نہ سکے گا. اسی لیے جب آپ اور میں دین کا کام کریں گے تو بس خلوص کے ساتھ کوشش کرتے جانا ہے. یہ نہیں دیکھنا تنقید کون کر رہا ہے، کوئی ناکامی ہو رہی ہے، کوئی تعریف مل رہی ہے نہیں مل رہی. تو دنیا کی کسی بھی قسم کی بے عزتی میٹر نہیں کرنی چاہیے. کسی بھی قسم کی ملامت آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جب اللہ کی ذات ہمارے لیے مقدم ہوتی ہے تو ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات آپ کے لیے مقدم ہو، آپ سب کچھ سہ جائیں گی. اس کو آپ کر کے دیکھ لیں. جہاں اپنی ذات مقدم ہوتی ہے وہاں آپ کے لیے بہت ایشوز ہیں، بہت مسئلے کھڑے ہیں. دوسرا، کانفیڈنٹ رہیے. جب انسان توحید کے راستے پر چلتا ہے تو اس کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کے اندر یہی کانفیڈنس تھا
دوسری چیز جو ہمارے کانفیڈنس کو خراب کرتی ہے وہ دنیاوی مسئلے مسائل ہیں. تو اس میں بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. صحابہ کرام بھوکے رہ کر بھی اتنے ہی کانفیڈنٹ تھے. ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارا کانفیڈنس کم ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو اپنے اعتماد کو بحال کرنا ہے. ایک دلیل پر جینا ہے اور دوسرا جو بھی زندگی کے مسئلے مسائل ہیں اس میں مضبوط رہنا ہے, اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں تو اگر ہماری کوئی قیمتی چیز گر جاتی ہے, ہمارے کچھ روپے کھو جاتے ہیں, کوئی بھی اور چیز گھر میں کوئی خراب ہو گئی بالفرض, ہم اس کا نقصان کتنا محسوس کرتے ہیں؟ کرتے نہیں کرتے؟ ایک برتن بھی ٹوٹ جائے تو ایک لاسٹ فیلنگس آ جاتی کہ یہ چیز ہم سے کھو گئی, اس کا تو نقصان ہو گیا. بسا اوقات استری کرتے ہوئے کوئی کپڑا جل جاتا ہے تو ہمیں کتنا نقصان کا احساس ہوتا ہے کہ بے شک وہ ایک چھوٹا سا اسکارف ہی کیوں نہ ہو, کتنا افسوس کرتے ہیں. لیکن نیکی کے موقع جانے پر ہمارا افسوس کتنا ہے؟ بہت کم. تو اپنے آپ کو نیکیوں میں آگے بڑھانا ہے, اور اگر کوئی موقع مس ہو جائے تو افسوس ہونا چاہیے, یہ کیا ہوا مجھ سے. ذہنی تیاری, جسمانی تیاری, علمی تیاری, یہ ساری تیاریاں بہت لازم ہیں ففروا الی اللہ کے لیے, کہ آپ ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, علمی طور پر, جذباتی طور پر ایک مضبوط انسان ہوں. اگر کبھی کوئی بیماری بھی آ جائے تو بھی چلنے والے ہوں, کیونکہ صحابہ کرام تو جنگوں میں زخمی ہو جاتے تھے, اور اگر اللہ کے رسول کی طرف سے دوبارہ کسی جنگ کے لیے بلاوا آ جائے, جو کہ سب سے بڑی مثال غزوہ احزاب کے فوراً بعد کیا ہوا تھا, غزوہ بنو قریظہ ہوا تھا, وہ جاتے تھے, زخموں سے چور ہیں پھر بھی جاتے تھے. تو اگر کچھ بخار آ جائے, کوئی سردی ہو جائے, کوئی سر درد ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, چلنا ہے. کتنی سویلائزڈ قومیں آج اس دنیا میں بھی کسی بھی پرابلمز میں ہوتی ہیں تو دنیا کی خاطر بھاگتی ہیں, چھٹی نہیں کرتی. چھٹی کریں گے پیچھے رہ جائیں گے. موسم کی تبدیلیوں پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو, نہ ان کے کام کاج پر کوئی فرق پڑتا ہے, نہ ان کی ذات پہ کوئی فرق پڑتا ہے, کیونکہ وہ اس طریقے کے بہانے اپنی دنیا کے لیے رکھتے ہی نہیں. تو ایک حقیر دنیا کے لیے انسان اتنا بھاگ سکتا ہے, تو ہم اس خوبصورت دین کے لیے نہیں بھاگ سکتے؟ تو بہت خوبصورت آیت, بہت ہی خوبصورت اور بہت بہترین موٹیویشن, ففروا الی اللہ. ہمارا کام بھاگنا ہے, اور یہ وہ بھاگنا نہیں آپ سڑک پر بھاگنا شروع کر دیں. اس بھاگنے سے مطلب کیا ہے؟ اللہ کا کوئی حکم آئے سمعنا واطعنا, نیکی کا کوئی موقع آئے فوراً سے کریں, سوچیں نا, کر ڈالیں. جہاں آپ نے اپنے آپ کو سوچنے پہ لگایا وہ موقع گیا, کوئی اور کر لے گا. انی لکم منہ نذیر مبین, بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نذیر مبین تھے, ایک ایسا ڈرانے والا جو مبین ہے, یعنی اس کی تعلیمات میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں. ہر چیز اس نے کھول کھول کر بیان کر دی, کوئی چیز اس نے نہیں چھپائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی, پھر جب اس کے گرد روشنی ہوئی تو اس میں کیڑے اور جانور گرنے لگے. وہ شخص ان کو روکنے لگا لیکن وہ نہ رکے اور اس میں گرنے لگے. یہ مثال ہے میری اور تمہاری. میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر جہنم سے روکنے والا ہوں اور کہتا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے جاؤ, یہاں سے ہٹ جاؤ, اور تم نہیں مانتے, اسی میں گھسے جاتے ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز
دلائل کے ساتھ، برہان کے ساتھ واضح کر دی ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو کتنا لینے والے ہیں. پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ تم بناؤ مع اللہ، ساتھ اللہ کے الہن آخر، کوئی دوسرا الہ. انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو کوئی دوسرا الہ نہیں بناتے، لیکن جو چیز بھی اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بن جائے وہ الہی ہے. وہ خواہ ہمارا نفس ہو، مال ہو، اولاد ہو، کوئی مشغلہ ہو، نیند ہو، کوئی بھی چیز ہے، کسی چیز کو بھی اللہ کے آگے نہ رکھیں. ہم الحمدللہ توحید پر ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن اگر ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے تو وہ اسی معنوں میں آتی ہے. وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ہمارا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، ہماری اولاد بھی ہو سکتی ہے. اور اللہ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر چیز ہمیں بتا دی ہے.